الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى فاراد اللہ ان یبتلیہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى فاراد اللہ ان یبتلیہم، کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا. ان میں سے ایک ابرص کوڑ والا، اور دوسرا اقرع سر سے گنجا، واعمى اور تیسرا آنکھوں سے نابینا. ایک کی بات ہم نے کل پڑھ لی کہ اس برس والے کے پاس، کوڑ والے کے پاس فرشتہ آیا اور اس سے اس کی طلب پوچھی. اس نے کہا یہ مرض دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں. اس نے ہاتھ پھیرا، وہ مرض چلی گئی اور اس کا رنگ اچھا ہو گیا، جلد اچھی ہو گئی. پھر اس کی طلب پوچھی کہ تجھے مال کون سا پسند ہے، تو اس نے کیا بولا؟ قال الابل، مجھے اونٹ پسند ہے. تو اسے اونٹ دیا گیا. فاوتی ناقتن، ایک ناقہ، ایک اونٹنی جو کہ حاملہ تھی. اور ساتھ بھی کہا فقال بارک اللہ لک، اس میں اللہ تجھے برکت دے. اب وہ آیا دوسرے شخص کے پاس. قال فاتی الاقرع، اب وہ اس کے پاس آیا اور اسے بھی آ کے وہی جملے کہے. فقال اج شیء احب الیک، کیا پسند کرتے ہو، تیری پسند کیا ہے، چاہت کیا ہے؟ اس نے کہا شعر حسن، اچھے بال ہونے چاہیے. ظاہر ہے جس چیز کی کمی ہو اسی چیز کی طلب ہوتی ہے، اور وہی چیز کی اہمیت زیادہ لگتی ہے. تو اس نے وہی چیز جو اس کے پاس نہیں تھی وہ مانگی. وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ناپسندیدگی کا ایک معاملہ ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، یہ مجھ سے دور ہو جائے اور مجھے اچھے بال مل جائیں. قَالَ فَمَسَحَهُ، تو گویا اس فرشتے نے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا. فَذَهَبَ عَنْهُ، اس سے وہ گنجا پن دور ہو گیا. وَأُوتِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اور اسے بھی اچھے بال مل گئے. اب اگلا سوال اس سے بھی وہی کیا. قَالَ فَأَجُّ الْمَالِ احب الیک، تیرے نزدیک پسندیدہ مال کون سا ہے، کس مال کو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ قال البقر، میں گائے کو پسند کرتا ہوں. صورت ہے نا البقر،
گائے والی سے۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال البقر، میں گائے کو پسند کرتا ہوں۔ فآتا بقرۃ حاملا، تو اس فرشتے نے جٹ سے اسے ایک حاملہ گائے دی، اور ساتھ میں کہا قال بارک اللہ لک فیہا، اللہ اس میں تیرے لیے برکت ڈال دے۔ قال فأتی الأعمى، اب وہ تیسرے شخص کے پاس آ گیا، اور یہ کون سا تھا؟ نابینا۔ سیم وہی سوال اس سے آگے کہ فقال اجو شیء احب الیک، تیرے نزدیک پسندیدہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے تیری چاہت، تیری طلب کیا ہے؟ قال ان یرد اللہ الی بصری، اس نے کہا جی میری طلب یہ ہے کہ اللہ مجھے میری نظر واپس لوٹا دے۔ فابصر بہ الناس، تاکہ اس کے ساتھ میں بھی لوگوں کو دیکھوں۔ وہ دنیا داری، دنیا کی خوبصورتی، رنگت، یہ سب کچھ آنکھ سے تعلق رکھتی ہے۔ آنکھ ہے تو بندہ رنگوں رنگینیاں دیکھ سکتا ہے، اگر آنکھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا جی مجھے اللہ میری نظر واپس لوٹا دے، فابصر بہ الناس، تاکہ میں بھی لوگوں کو دیکھوں۔ قال فمسحہ، جیسے اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، فرد اللہ الیہ بصرہ، اللہ نے اس کی نظر کو واپس لوٹا دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ تینوں لوگ دیکھیں، جس جس کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتا گیا، جس کے پاس بال نہیں تھے اسے بال مل گیا، جس کی جلد خراب ہو چکی تھی اس کی جلد درست ہو گئی، اور جس کی آنکھ جا چکی تھی، نظر جا چکی تھی، اسے آنکھ مل گئی۔ میں کہتا ہوں یہ فرشتہ ہے، اگر فرشتہ کسی کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کرے تو اس کو اللہ شفا دے دیتا ہے، تو جس کے اوپر امام بصیری کو میرے کریم کا ہاتھ پھیر دیں تو اسے بھی تو تندرستی مل جاتی ہے نا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو جنہوں نے یہ قصیدہ بردہ شریف آپ سنتے رہتے ہیں، مولاي صلی وسلم دائما، یہ سارا وہ جسم ان کا بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور بیماری کی عالم میں انہوں نے حضور کی محبت میں یہ قصیدہ لکھا کہ چلو ایک زبان باقی ہے، اس سے حضور کا قصیدہ کہتا ہوں۔ اور ادھر وہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے لیٹ گئے، اور کریم آقا تشریف لے آئے، فرمایا بصیری کھڑے ہو کے مجھے میرا قصیدہ سناؤ، وہ جو نعت جو درود پاک لکھ وہ سناؤ۔ تو امام بصیری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اٹھنے کے قابل نہیں، بیماری میں مبتلا ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا بصیری گھبرا نہیں، تمہیں اٹھانے والے آ گئے ہیں۔ اور امام بصیری کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر مجھے میرے اوپر اپنی چادر عنایت فرمائی، اور امام بصیری کہتے ہیں جیسے ہی میں صبح اٹھا تو میں تندرست بھی ہو چکا تھا، اور وہ چادر میرے اوپر موجود تھی۔ تو کریم آقا بھی ہاتھ پھیرتے ہیں تو اسے تندرستی مل جاتی ہے۔ تو فرشتے نے تینوں لوگوں کے ساتھ یہ کیا، اس کو آنکھ مل گئی، اور ایک کو بال مل گیا، اور ایک کو جلد اچھی مل گئی۔ اچھا، اس سے پوچھا کہ فاج المال مالی احب الیک، تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا قال الغنم، مجھے بکریاں بڑیاں پسند ہیں۔ کیا پسند ہے؟ بکریاں پسند ہیں۔ فاعطى شاطن، اس نے اس کو بکری دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے نے اونٹنی کہاں سے لا کے دی، گائے کہاں سے لا کے دی، اور بکری کہاں سے لا کے دی؟ اللہ اکبر۔ لیکن جس نے جو مانگا اس کو وہ عنایت ہو گیا، اس کو مل گیا۔ اب کیا ہوا؟ والدن فانتجا حاضان و والد حاضا، ہوا یہ کہ وہ آگے نسلیں چلنا شروع ہو گئی، چونکہ ہر ایک کو جو چیز دی تھی وہ مادہ دی تھی اور حاملہ دی تھی۔ گائے بھی حاملہ تھی، بکری بھی حاملہ تھی، اور اونٹنی بھی حاملہ تھی۔ اب ان کی آگے نسل چلنے لگی۔ کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا، فقانا لہذا وادن، ان تینوں کے پاس وادیاں بن گئی، ان تینوں کے پاس یوں کہہ لیں کہ اس نسل کے ڈھیر لگ گئے۔ اونٹنی والے کے پاس اونٹوں کی ڈھیر قطاریں لگ گئی، اور جس کو گائے تھی اس کے پاس وہ ڈھیر لگ گئے۔
اور جس کے پاس بکریاں تھیں فکانا لہذا وادن من الابل، ایک کے پاس اونٹوں کی وادی بن گئی، ولہذا وادن من البقر، اور ایک کے پاس گائے کی وادی بن گئی، ولہذا وادن من الغنم، اور ایک کے پاس بکریوں کی وادی بن گئی۔ تینوں کو اللہ نے مالا مال کر دیا۔ اب ان کا امتحان شروع ہوا، جہاں تک تھی ان کی طلب۔ حدیث سے بعد میں ہم نے کیا پڑھا کہ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، تاکہ ان کو آزمایا جائے، ان کا امتحان لیا۔ جہاں تک جو اس نے مانگا اپنی جسمانی اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، جس نے جو مانگا اس کو وہی عنایت ہوا۔ اب ان کا امتحان شروع ہوا۔ جب تینوں کے پاس ڈھیر لگے ان تینوں چیزوں کے مال کے، قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْبَرَسَ فی صورتہ وہیئتہ، اب جب سب کے ڈھیر بن گئے، مال و مال ہو گئے، اب وہ شخص اسی ترتیب میں، وہ فرشتہ اسی صورت میں، اسی ہیئت میں، اسی حال میں سب سے پہلے کس کے پاس آتا ہے؟ اتل برس، اس برس والے کے پاس۔ فقال رجل مسکین، اور اس سے آدمی کہتا ہے کہ یار میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں۔ قدن قطعت بہل جبال بہل حبال فی سفری، دیکھ میں سفر کر رہا تھا اور میرے اسباب سفر یہاں کے ختم ہو گئے۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، آج یا اللہ میری مدد کرے یا اللہ کی بات تو میری مدد کرے تو تب ہی میں اپنے سفر تک پہنچ سکتا ہوں، وگرنہ میں راستے میں سارے اسباب میرے ختم ہو گئے، اور جو سامان ساتھ لے کے آیا تھا زاد راہ کے طور پہ وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب خدا کی بات تو ہی میری مدد کرے گا تو میں اپنے سفر پہ پہنچ سکتا ہوں۔ اسألک، میں تمہیں ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں۔ کتنے مانگے؟ اور اس کے پاس ہو کتنے گئے؟ لہذا وادن من الابل، ایک وادی بن گئی، ایک جھرمٹ بن گیا، ہجوم بن گیا اس کے پاس۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن، اس نے کہا کہ تمہیں میں اس نام پہ ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کہ جس ذات نے تمہیں اچھا رنگ دیا اور اچھی جلد دی۔ سارا سمجھ رہے ہیں نا بھیا؟ اس نام پہ میں تمہیں ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اتبلغ بہ فی سفری، تاکہ میں اپنے سفر کو مکمل کر سکوں، جہاں میں جانا چاہتا ہوں ادھر پہنچ جاؤں، یہ میرا ذات راہ بن جائے، یا اس کے اوپر سواری کر لوں یا اسے بیچ کر اس کے درہم میرے کام آ جائیں گے اور میں اپنے سفر کو مکمل کر لوں گا۔ جس ذات نے تمہیں اچھا رنگ دیا اور اچھی جلد دی، اس نام پہ مجھے ایک اونٹ کا سوال ہے، ایک اونٹ دے دے۔ جواب اس نے کیا دیا؟ فقال الحقوق کثیرۃ، اس نے کہا دیکھ یار میرے اوپر بڑے زیادہ حقوق ہیں، بڑے خرچے ہیں، میری کثرت ہے، میرے نوکر چاکر ہیں، میرے اہل خانہ بڑے ہیں۔ فقال الحقوق کثیرۃ، میرے پاس کثرت بڑی ہے اخراجات کی، میرے معاملات بڑے ہیں، نوکر چاکر ان کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے، اہل خانہ، یہ مشکل ہے، میرے حقوق بڑے زیادہ ہیں، خرچے بڑے زیادہ ہیں، میں ایک اونٹ نہیں دے سکتا۔ اب اس سائل نے، اشارت نے ایک بات کہی، اس نے کہا فقال انہ کانی عارفک، لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں۔ الم تکن ابرس، کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ جو کوڑ کی مرض میں تھا؟ یکذرک الناس فقیرا، اور تجھے لوگ ناپسند کرتے تھے، فقیرن، تو غریب مسکین شخص تھا، فاعطاک اللہ مالا، اللہ نے تمہیں یہ مال دیا۔ وہ شخص جواباً کہتا ہے فقال انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابرا، کس غریب کی بات کر رہا ہے تو؟ کس غریب کی، کس مسکین کی تو بات کر رہا ہے؟ مجھے یہ کہہ رہا ہے میں غریب تھا، میں فقیر تھا؟
نہیں 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 نہیں، انما ورثت حاصل مال کابرن ان کابرن، یہ جو میرے پاس اتنا مال ہے نا، یہ تو میرا پشت در پشت مجھے ملا ہے، یہ پشت در پشت میرے پاس چلا رہا ہے۔ تو کس غریب کی بات، جا جا کوئی اور ہوگا، تو جس کی بات کر رہا ہے وہ کوئی اور ہوگا، وہ میں نہیں۔ فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، اس سائل نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ بات تو اس نے ساری کہہ دی کہ میں تمہیں لگتا ہے پہچانتا ہوں، تم وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ کسی اور کی بات کر رہا ہے، میں وہ نہیں ہوں، اور یہ مال تو مجھے پشت در پشت نسل در نسل ہم تو امیر چلے آ رہے ہیں۔ بندے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ مال چیز ہی ایسی ہے، وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ کہاں سے آئے وہ ایاز؟ وہ ایاز تھا نا، وہ کبھی کبھی ایک کچے کوچرے میں جا کے نا دروازہ بند کر کے اس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتا تھا، تو باقی لوگوں نے کہا کہ سلطان یہ ادھر جا کے تیری کرپشن کرتا ہے، پیسہ چوری کرتا ہے، ادھر جا کے نا یہ گنتا ہے، ادھر رکھتا ہے، تو اس سے بڑا پسند کرتا ہے، اور یہ ادھر جا کے اپنے وہ پیسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اب جس دن ادھر گیا نا تمہیں موقع پہ پکڑوائیں گے۔ ایک دن ایاز چلا گیا اپنے اس کچے کوٹھرے میں، اور جناب وہ دوڑے دوڑے گئے، سلطان آؤ آج موقع پہ رنگے ہاتھوں پکڑواتے ہیں۔ جب سلطان آ گیا تو جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز جی آقا باہر نکلو۔ آقا تھوڑا ٹائم دے دیں۔ نہیں میرا حکم ہے فوراً دروازہ کھولو۔ اب باقی جو پکڑ کے لے کے آئے تھے سلطان کو وہ بڑے خوش تھے، آج موقع پہ پکڑا گیا نا، آج یہ دور ہو جائے گا، یہ سازشی طریقہ تھا۔ تو سلطان نے کہا ایاز میرا حکم ہے فوراً کھولو۔ اب ایاز کو جب حکمن کہا تو اس نے فوراً کھولا۔ جب کھولا تو سلطان دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ ایاز جو وزیر بن چکا تھا اور بڑا قریب تھا سلطان کے، اور بڑے اچھے پیرائی میں اس کی زندگی چل رہی تھی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا تو اس کے جسم پہ پھٹا ہوا لباس تھا، پھٹا ہوا تہبند باندھا ہوا، پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا، اور ہاتھ میں وہ گھاس کاٹنے کے لیے وہ درانتی وہ پکڑی ہوئی تھی۔ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز حد کرنے لگا، آقا جب میں مخمل کے بستر پہ جاتا ہوں نا، میں شاہانہ زندگی کو دیکھتا ہوں، تو پھر کبھی کبھی میرے اندر میں ایسی آواز اٹھتی ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے۔ جب میں اپنے اندر تکبر اور غرور کا تھوڑا سا وہ غبار دیکھتا ہوں نا، جلدی سے واپس آ جاتا ہوں، اور اس کوٹھرے میں آ کے وہی لباس اپنے آپ کو پہنا کے پھر کہتا ہوں ایاز تیری یہ اوقات تھی؟ جب سلطان نے تمہیں خریدا، تمہیں وصول کیا، تمہیں حاصل کیا، اس وقت تو اس حالت میں تھا۔ اور آقا جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں ایاز تو اپنی اوقات کو مت بھول، تجھے کچھ تھا، مجھے اندر سے سکون ہو جاتا ہے کہ میرا وہ سارا تکبر غرور نکل جاتا ہے اور میں واپس اپنی اوقات پہ آ جاتا ہوں۔ کہاں سے آئے؟ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کیا کہا، جی یہ تو نسل در نسل میرے پاس سارا مال ہے، تو کس غریب کی بات کر رہا ہے، وہ کوئی اور ہوگا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو غلط کہتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ بات یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے آگے کل چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی بجی اور آپ کی عادت قبول فرمائے، آمین۔